نظر آتا ہے 401 ہی سماج، انسانیت کی بھیڑ پر حیوانیت کا راج۔ ساتھیوں، بلوچستان کے اندر حیوانیت جیت گئی، انسانیت ہار گئی۔ ایک دردناک اور ہولناک واقعہ آج بلوچستان میں ہوا اور دور جہالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ قبل اسلام جب کافر، جاہل، پتھر دل لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آج وہی مثال بلوچستان کے ایک علاقے میں دکھائی گئی۔ ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر ایک خاتون، ایک لڑکی جس نے اپنی مرضی سے کسی شخص سے شادی کر لی تھی اور وہ 1.5 سال غائب رہے، اور ان کو پھر رابطہ کر کے بلایا گیا کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور جب وہ ان کے جھانسے میں، دھوکے میں میاں بیوی آئے تو ان کو جرگہ کے حوالے کر دیا گیا، اور جرگہ نے ان کو مارنے کا حکم صادر کر دیا۔ نہایت دردناک واقعہ، نہایت دل سوز واقعہ۔ جسٹ صرف اپنی جھوٹی انا کے لیے، اپنی پگڑیوں کے لیے انہوں نے 2 بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ لڑکی جس کے خامد کو پہلے قتل کر دیا گیا، درندوں کے ہجوم کے اندر دکھائی گئی ہے ویڈیو کے اندر، اور وہ قرآن ہاتھ پہ رکھ کے آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل اس کو کوئی خوف نہیں، نہ وہ روئی، نہ وہ چیخی، نہ وہ چلائی، نہ اس نے ترلے کیے، نہ اس نے منتیں کی۔ بات کی تو کیا کی؟ ایک لفظ کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اور صرف ان درندوں کے جھوم میں سینکڑوں وہ نام نہاد سردار خان بلوچ، ان کی موجودگی کے اندر لڑکی بالکل بے ڈر بہادری کے ساتھ آگے جا کے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے۔ جب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اس بہادر لڑکی کی زبان سے کوئی چیخ نہیں نکلی، کوئی التجا نہیں نکلی، اور یک کے بعد دیگرے متعدد فائر لگنے کے باوجود وہ چٹان بن کے کھڑی رہی ہے، اور اس کے اندر پورا ایک مجاہدانہ جو خاصیت نظر آ رہی تھی، ڈٹ گئی اتنے سارے درندوں کے سامنے، اپنا صرف انہیں پلو سے ہی کیا ہے، اور وہ کھڑی رہی ہے جب تک اس کی جان نہیں نکلی، وہ نہیں گری۔ تو ایک تنہا لڑکی نے پورے اس وحشیانہ جو نظام ہے، یہ جو درندوں کا ایک گروہ، ایک ہجوم تھا، اس کو شکست دے دی۔ آج کا دن اس بچی کے نام ہے، اس کی بہادری کے نام ہے، اس کے دلیری کے نام ہے، اور آج کا دن ان درندوں کی ہار کا دن ہے، ان کی شرمندگی کا دن ہے۔ اس معاشرے، اس ملک، اس علاقے جو درندوں کا علاقہ محسوس ہوتا ہے، ان کی ہار کا دن ہے، اور اس سسٹم پہ ایک تماچا ہے۔ خصوصاً حکومت بلوچستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نوٹس لے لیا ہے اور سخت سنگین قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن تاحال ابھی تک نہ تو وہ علاقہ ٹریس ہوا ہے۔ ویڈیو پہ صاف نظر آ رہا ہے، چٹیل میدان ہے، گاڑیاں ہیں، وہ
بے شمار مرد ہیں جن کے اندر ایک تنہا عورت تھی، اور نہ ہی کسی پر FIR اب تک ہوئی ہے، نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے، صرف دعوے ہیں۔ تو وہ لڑکی جان سے چلی گئی، اس کا 2 معصوم اس دنیا سے چلے گئے، ایک جھوٹی انا کی بھیٹ چڑھ گئے، ایک غلیظ رسم و رواج کی بھیٹ چڑھ گئی، 2 معصوم زندگیاں اپنی پگڑیوں کی خاطر، اپنی جھوٹی انا کی خاطر سولی پہ ان کو چڑھا دیا گیا، لیکن معاشرہ خاموش ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سارے بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، اور یہ پتھر دل معاشرہ ہے، یہ سنگ دل معاشرہ ہے۔ کیسے پنجابی کو اتار کر وہ گولیاں مارتے ہیں رہے ہیں، اور کیسے ظلم انہوں نے نوجوان عورتوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے، ان کے بچوں کو اور خامدوں کو وہ تحقیق کرتے رہے ہیں، ان کو گولیاں مارتے رہے ہیں۔ تو یہ معاشرہ حقیقت میں پتھروں کا معاشرہ ہے۔ ہم آج بھی پتھروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم آج بھی جنگل کے جو درندوں کا معاشرہ اس میں رہ رہے ہیں، اور بلوچستان پر خصوصاً قبائل کے اوپر آج بھی جنگل کا قانون ہے، درندوں کا قانون ہے، اور درندوں کا غلبہ ہے۔ اس لیے میں نے اپنی نظم کا ایک شعر سنایا تھا کہ نظر آتا ہے 4 سو ایک ہی سماج، انسانیت کی بھیڑ پر حیوانیت کا راج، اور حیوان اپنی حیوانیت، اپنی ظلم و تشدد، بربریت، ہلاکو خان اور چنگیز خان سے بھی بڑھ کر ان مثالیں ہیں بلوچستان کے اندر، اور یہ ایک مثال تا قیامت رہے گی۔ اور یہ معاشرہ جو آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس خبر کو، اس ویڈیو کو وائرل ہو رہی ہے، آواز اٹھائی جا رہی ہے، حکومت بلوچستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور وفاقی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ریاست پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس پہ سوچنا پڑے گا، اب بھی نہ سمجھے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں۔